اور حسد، اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں حاسد جب محسود سے حسد کرتا ہے، حاسد حسد کرنے والا، محسود جس سے حسد کیا جائے، حاسد جب محسود سے حسد کرتا ہے تو حاسد کا حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے پہلے، حاسد کا محسود تک حسد پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس حاسد کو 5 سزائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاسد کا حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ اسے 5 سزائیں دے دیتا ہے۔ پہلی سزا کیا ہے؟ فرمایا غم لا ينقطع، ایسا غم جو ختم نہیں ہوتا، بس وہ غم میں لگ گیا۔ یہ دنیا کی ایسی سزا ہے، وہ غم میں ہے، اس کے پاس کیوں ہے ایسی نعمت۔ دوسری سزا، وہ ایسی مصیبت میں ہے جس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ دنیا میں انسان کو، مسلمان کو جو مصیبت پہنچے اس پر اجر ملتا ہے، لیکن اس کو حسد کی وجہ سے جو مصیبت پہنچ رہی ہے اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اور تیسرا گناہ فرمایا کہ سخط الرب، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے۔ اور چوتھی سزا یہ ملتی ہے، یہ ایسا مذموم گناہ ہے دنیا میں کوئی بھی حسد کی تعریف نہیں کرتا۔ آپ مسلمان سے پوچھو، غیر مسلم سے پوچھو، جیلسی، حسد سب کی یہاں بری چیز ہے۔ اور 5ویں سزا بڑی خطرناک سزا ہے، فرمایا کہ توفیق کا دروازہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسے کوئی اچھے کام کی، کامیابیوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ وہ توفیق والا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے۔ یہ 5 سزائیں حاسد کو ملتی ہے۔ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں حاسد کا حسد محسود تک پہنچنے سے پہلے پہلے یہ 5 سزائیں اسے ملتی ہے۔ تو مفت میں 5 سزائیں لے رہے ہیں، حالانکہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے محسود کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو ہماری بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، یہ بھی ذرا سن لیں، حسد مت کرو۔ اس نے اتنا اچھا گھر لے لیا، اس نے اچھی گاڑی لے لی، اس نے اچھی مکان لے لی، اس کے بچے کامیاب ہو گئے، اس کے بچے آگے نکل گئے، اب ان سے حسد کر رہا ہے۔ ابھی میں پاکستان گیا تھا، وہاں ایک واقعہ میں نے سنا، سگے یعنی بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا، چچا کے بیٹوں کو قتل کیا، اپنے بھائیوں کو قتل کیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے کہ یہ لوگ آگے نکل گئے، مالدار ہو گئے، اور ہم ویسے کے ویسے غریب ہیں۔ ایسا گناہ ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ بچوں کی تربیت کرو گھر میں، مائیں بچیوں کی تربیت کرے، بیٹا حسد مت کرو، یہ سزائیں ملتی ہیں اس پر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے۔